الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آزاد کشمیر کے دارالخلافہ مظفر آباد میں اس وقت دریا کے قریب شام کا وقت ہے۔ دل نے چاہا کہ ایک بہت پیاری حکایت ہے کہ اگر اس حکایت کو ہم سننے کے بعد اپنی زندگی میں عملی طور پر لے آئیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی بدل جائے گی۔ جو لوگ پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تنگ دستی کا شکار ہیں، بے روزگاری ہے، اس حکایت کو سننے کے بعد جو اس سے سبق ملتا ہے، اگر اس سبق کو سیکھ کر، سن کر، سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، اس نصیحت پر عمل کرنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ بے روزگاری دور ہوگی، مصیبتیں دور ہوں گی، آفتیں دور ہوں گی۔ حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ حضرت برکت کس چیز کو کہتے ہیں؟ برکت ہوتی کیا ہے اور برکت کس میں ہوتی ہے؟ تو ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے کہا کہ اے شخص، تو نے بکری اور کتی دیکھی ہے؟ اس نے کہا ہاں، بکریاں بھی دیکھی ہیں، کتے بھی دیکھے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یاد رکھو، برکت حلال میں ہے، حرام میں نہیں۔ وہ کہنے لگا کہ حضرت ذرا تفصیل سے سمجھائیے۔ تو آپ نے فرمایا ذرا یہ بتاؤ کہ بچے زیادہ بکری پیدا کرتی ہے یا کتی پیدا کرتی ہے؟ تو اس نے کہا کتیا جو ہوتی ہے وہ بچے زیادہ پیدا کرتی ہے، بکری کے 2-3 بچے ہو جائیں بس۔ تو آپ نے فرمایا دوسرا سوال میرا یہ ہے، یہ بتاؤ کہ جو ذبح کر کے جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، جس کو استعمال میں زیادہ لایا جاتا ہے، وہ کتے کا گوشت ہے یا بکری کا گوشت ہے؟ اب وہ کہنے لگا حضرت وہ تو بکری کا گوشت ہے، اور یہ مثال ہمارے سامنے بھی ہے، ہم ویسے بھی بکری کا گوشت کھاتے ہیں، کوئی صدقہ دینا ہو تو بکری کا گوشت، بکرے کا گوشت، بقرعید آ جائے تو بکریوں پہ بکریاں ہم اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ تو اب آپ نے پوچھا کہ ذبح کون ہوتا ہے زیادہ؟ تو اس نے کہا کہ بکریاں وہ زیادہ ذبح ہوتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں تعداد کس کی زیادہ نظر آتی ہے؟ اب وہ غور کرنے لگا اور کہنے لگا کہ حضرت تعداد میں زیادہ تو بکریاں ہی نظر آتی ہیں، پیدا زیادہ کتے ہوتے ہیں لیکن بکریاں تعداد میں زیادہ نظر آتی ہیں۔ تو ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ آنے والے شخص غور کر، اسی چیز کا نام برکت ہے۔ بکری حلال ہے، اس میں برکت ہے، کتا حرام ہے، اس میں برکت نہیں ہے، اگرچہ تعداد میں زیادہ ہو جائے لیکن برکت نہیں ہے۔ برکت ہوتی ہے جو دیر پا رہے، جس کا اثر رہے۔ اچھا، اب یہ ایک پیغام ہے کہ حلال کام کرے، حلال آمدنی اختیار کرے، حلال ذرائع اختیار کرے، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ اور ہمیشہ اللہ رب العالمین سے بھی برکت کا سوال کیا کرے، یا اللہ برکت عطا فرما۔ مال کی کثرت کا بھی طلب نہ کرے، کیونکہ مال کی کثرت کچہریوں میں، بیماریوں میں، ہسپتالوں میں کہاں کہاں خرچ ہو جاتی ہے، لیکن جب برکت ہوگی تو تھوڑے میں بھی زندگی پرسکون گزرے گی۔ اچھا، اسی واقعے کا جو دوسرا حصہ ہے، اب اس شخص نے کہا کہ حضرت اللہ کے ولی ہیں آپ، مجھے یہ بتائیں کہ بکری میں برکت کیوں زیادہ ہے اور کتے میں برکت کیوں نہیں ہے؟ تو جو دوسری وجہ آپ نے فرمائی، پہلی وجہ تو حلال اور حرام کی تھی، دوسری وجہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بکری رات ہوتے ہی سو جاتی ہے، رات ہوتے ہی بکری سو جاتی ہے اور کتا رات کو جاگتا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے، اب بکری صبح ہوتے ہی جاگ جاتی ہے، جاگ رہی ہوتی ہے، اور کتا اس وقت سو جاتا ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ صبح کے وقت رزق تقسیم ہوتا ہے۔ تو یہ وجہ ہے۔ وہ لوگ غور کریں جو رات بھر موبائلوں میں لگے رہتے ہیں، دیگر کاموں میں لگے رہتے ہیں، سوتے نہیں ہیں، لیکن جب صبح فجر کا وقت ہوتا ہے، رب کی رحمت برسنے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت وہ سو جاتے ہیں، وہ خواب خرگوش میں چلے جاتے ہیں۔ جب برکت حاصل کرنے کا وقت ہے، اب وہ نیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، تو برکت کہاں سے ملے گی؟ لہٰذا اس واقعے سے سبق حاصل کیجئے، حلال ذرائع اختیار کریں، حلال کام کریں، برکت ہوگی۔ اور دوسرا، رات عشاء کی نماز بھی وقت پر ادا کر کے سو جائیں،
اور جب صبح بیدار ہوں، فجر کے وقت بیدار ہوں، نماز پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، رزق کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے، انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیے گا کہ زندگی میں ایک انقلاب برپا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں دعا ہے، رب العالمین تمام مسلمانوں کی حالت زار پر رحمت کی نظر فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔